So I am one of those people who believe that we should shake hands. Israeli nation is a great nation. حالیہ دنوں اسرائیلی ٹی وی چینل i24 پر مبشر لقمان کے انٹرویو نے ایک بار پھر پاکستانی میڈیا پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث چھیڑ دی ہے، مگر اس مرتبہ کی یہ بحث پہلے سے کچھ مختلف ہے، کیونکہ اس بحث کی جڑیں حالیہ اسرائیلی وزیراعظم کی سعودی عرب کی خفیہ دورے سے ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بھرپور قسم کی میڈیا مہم جوئی بھی شامل ہے، جو ٹاک شوز سے سوشل میڈیا تک اور سوشل میڈیا سے لے کر کالم نگاروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ناظرین، مبشر لقمان نے اس انٹرویو میں بہت سی بکواسات کرتے ہوئے اسرائیل کو ایک عظیم قوم قرار دیا۔ Israeli nation is a great nation. I have no doubts about that. اور کوشش کی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے مابین تعلقات کی راہ ہموار کی جائے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں بسنے والے 20 کروڑ سے زائد نفوس اس بات سے بالکل متفق نہیں ہیں۔ ان 20 کروڑ لوگوں کا متفق نہ ہونا بھی دلائل اور حقائق کی روشنی میں سمجھ آتا ہے، لیکن مبشر لقمان جیسے صحافی کی زبان سے اسرائیل جیسے خونخوار اور غاصب ریاست کے لیے قصیدے سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود یہ بھی احساس ہوا کہ پاکستان میں کالی بیڑیں کہاں کہاں اور کس کس لبادے میں موجود ہیں۔ مبشر لقمان کے اس انٹرویو کو 2 حصوں میں اگر تقسیم کر کے اس پہ بات کی جائے تو اس کا پہلا حصہ اسرائیل ایک عظیم قوم ہے، جبکہ دوسرا اسرائیل پاکستان تعلقات قائم کرنا ہے۔ مبشر لقمان کی اس بات پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومیں کب اور کیسے عظیم ہوتی ہیں؟ کیا ایسی قوم کو عظیم کہہ سکتے ہیں جس نے دوسروں کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہو؟ کیا ایسی قوم عظیم ہو سکتی ہے جس نے دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہو؟ کیا ایسی قوم کو عظیم قرار دیا جا سکتا ہے کہ جس کا بچہ نسل پرستی کے بھوت پر سوار ہو کر دوسرے انسانوں کے قتل کو جائز سمجھتا ہو؟ کیا ایسی قوم کو عظیم کہا جا سکتا ہے جس کے دامن پر لاکھوں انسانوں کا خون ہو؟ کیا ایسی قوم کو عظیم کہا جا سکتا ہے جس نے زہریلے میزائلوں سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں اور جانوروں کو بھی موت کی لپٹ میں لے لیا ہو؟ اسرائیل میں بسنے والی صہیونی قوم جو فلسطین پر غاصب ہے، اس کے بارے میں اس طرح کے سینکڑوں سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی یقین ہے کہ ان سوالات میں سے شاید مبشر لقمان اور ان جیسے دیگر سوچ رکھنے والے افراد کے پاس کسی ایک سوال کا بھی مناسب جواب نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس انٹرویو کے دوسرے حصے کی، جس میں پاکستان اور اسرائیل کے مابین تعلقات سے متعلق بات کی گئی ہے۔ جیسا کہ مبشر لقمان نے اس انٹرویو میں یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل باہم تعلقات قائم کر لیں اور ایک دوسرے سے ان کو سیکھنا چاہیے۔ And I said we should be friends with Israel, or we should have some kind of understanding with them. مبشر لقمان نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اسرائیلی نیوز چینلز کو انٹرویو دیا اور پھر اس انٹرویو میں ایسے سوالات کو اٹھایا جن کے ذریعے پاکستان میں سوشل میڈیا پر پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کی بحث کو دوبارہ جنم دیا جا سکے۔ یہ سب کچھ انہوں نے ایک ایسی وقت پر انجام دیا جب دوسری طرف غاصب صہیونیوں کی جعلی ریاست اسرائیل کا وزیر اعظم سرزمین حجاز پر سعودی عرب حکمرانوں سے ملاقات کر رہا تھا۔ گو کہ سعودی حکام نے مذکورہ ملاقات کی تردید کی ہے، مگر عالمی میڈیا بھی ملاقات ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، کچھ ظاہری طور پر اور کچھ اندرونی طور پر۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اگر سعودیہ جا کر ملاقات نہ کی ہوتی تو مبشر لقمان اور باقی دانشوروں کو اس بحث کو جنم دینے کا موقع کہاں ملتا؟ اسی بدولت جگہ جگہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور اب ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مبشر لقمان نے باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ بنتے ہوئے حکومت پاکستان کو دباؤ کا شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر بین الاقوامی سازش نہ ہوتی تو الیکٹرانک میڈیا پر کامران خان اور غریدہ فاروقی جیسے نام نہاد صحافی جو پاکستانیت کے عوامل اور پاکستانی شناخت کو پس پشت ڈالتے ہوئے
پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ یہ لوگ پاکستانی نوجوانوں کو دجالی قوتوں کے سامنے اپنے آپ کو مثبت انداز میں کھڑے ہونے کے بجائے ان کو تسلیم کرنے کے مشورے نہ دیتے۔ یہ لوگ صہیونی سازشوں کا پردہ چاک کرنے کے بجائے غلامی کا درس نہ دیتے۔ مگر بلا ہو کہ نازک موقع پر سینیٹر مشاہد حسین سید نے کامران خان کے ٹی وی شو میں ان کی اس سازش کو بہترین انداز سے ناکام بناتے ہوئے نوجوانوں کے دماغ سے خلل دور کرنے کے لیے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اسرائیل کے حوالے سے جو موقف قائد اعظم کا تھا وہی ہمارا ہے اور وہی عمران خان کی حکومت کا بھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں، کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان تمام صحافیوں اور دانشوروں کے لیے صرف یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے قیام پاکستان کے مقاصد پڑھ لیں۔ اسرائیل کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے سن 1940 میں 2 قراردادیں پیش کی تھی، جس میں ایک قرارداد پاکستان اور دوسری قرارداد فلسطین تھی۔ پاکستان وہ واحد غیر عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہیں، جس میں سن 1967 میں اردن کی جانب سے جبکہ دوسری سن 1973 میں شام کی طرف سے۔ پاکستان تو اسرائیل کے خلاف اس حد تک گیا ہے کہ جتنا کوئی دوسرا ملک نہیں گیا۔ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے بڑی قربانیاں ہیں اور اپنے دیرینہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن اب یہودی ایجنٹوں نے اپنی سازش کا رخ تبدیل کر لیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے سے فلسطین کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اسرائیل کو مان لیں تو بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام عناصر سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتائیے جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے ان کو کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں جو پاکستان کو حاصل نہیں ہو سکے؟ مصر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اسی طرح ترکی کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب اگر متحدہ عرب امارات اور بحرین نے تسلیم کر لیا ہے تو وہ کون سی ایسی فوائد حاصل کر رہے ہیں جو پاکستان کو حاصل نہیں ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب شاید مبشر لقمان اور کامران خان سمیت غریدہ فاروقی جیسے صحافیوں کے پاس موجود نہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو ایک ایسی اینک سے دیکھنا شروع کر دیا ہے جو شاید دنیا میں کسی اور کے پاس موجود ہوں۔ ہم ان کے مطابق تو نہیں چل سکتے، ہم بانیان پاکستان کے فہم و فراست کے مطابق چلیں گے، کیونکہ ان شخصیات کے پاس بانیان پاکستان سے زیادہ عقل اور فہم و فراست نہیں ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عظیم قوم عالمی استعمار اور ان کے ایجنٹوں اور بالخصوص صہیونیوں کے پاکستان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کی خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے، چاہے ماضی کے حکمران ہوں یا موجودہ حکمران۔ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی اور تعلقات کا مطلب حکومت کا خاتمہ اور اقتدار سے علیحدگی ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نابود ہو رہا ہے، اور ایسے حالات میں اسرائیل کو عرب دنیا کی کمزور سہارے زیادہ دیر تک آکسیجن فراہم نہیں کر سکیں گے۔ اسرائیل ایک غاصب اور جعلی ریاست ہے جس کے ساتھ تعلقات بنانا پاکستان کے لیے کشمیر موقف سے دستبرداری پر انجام پذیر ہوگا۔ جو موقف پاکستان کا مقبوضہ کشمیر پر ہے وہی موقف مقبوضہ فلسطین پر ہے۔ اگر ہم فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے قبضے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ دونوں علاقوں کا مسئلہ ایک ہے، ایک مشرق وسطیٰ میں ہے تو دوسرا جنوبی ایشیا میں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کشمیر پر اپنے دیرینہ موقف کو بھی خیر آباد کہہ دے، اور یہ ہم کر نہیں سکتے۔ یہ ہماری قومی پالیسی ہے کہ فلسطین ہمارے لیے بہت مقدس ہے تو کشمیر بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم۔ ہمیں بحیثیت قوم ہر اس عنصر کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی جو پاکستان کی پالیسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے مبشر لقمان جیسے بیانات دیتا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اسرائیل نامنظور موقف کی حمایت جاری رکھنا ہوگی۔ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے اور اسرائیل ایک جعلی ریاست ہے۔